خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، جلسے کا رنگ اور اس کا جتنا غلبہ تھا مجھ سے پیشتر آپ نے سب ملاحظہ کر ہی لیا ہے. کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی. ممبر کے ذریعے سے آپ تک جوش بھرنے میں. کفیل انبر جیسا دبلا پتلا جب سنیوں میں ایسا ہے تو پھر ہٹا کٹا کیسا ہوگا. یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخت بولتے ہیں. خیر ہے کہ بنگال میں رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہر علاقہ. اور پھر یہاں سے حضرت آصف رضا صاحبی صاحب کو آپ نے سماعت کیا، منجھی ہوئی گفتگو. اور حیرت مجھے اس وقت ہوتی ہے جب دو گلے ایک سر میں حضور کی شان میں مدح سرائی کر رہے ہوتے ہیں. شکیل صاحب اور شاداب صاحب، اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے. وہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں، گلا ہے تو آج اس کی قیمت ہوتی ہے. گانے میں بہت پیسہ ملتا بھی ہے. دنیا آج آڈیشن میں جاتی ہے اور اپنے اپنے نغمے سنا کر لوگوں کو مسحور کرتی ہے، لیکن وہ چنندہ لوگ ہیں جن کو آواز اللہ نے بخشی تو صرف اپنے نبی کے لیے بخشی ہے. آخری دم تک ان کی آوازیں حضور کی مدح سرائی کے لیے کھلتی رہیں. نعت بھی ہو گئی، نقابت بھی ہو گئی، تقریر بھی ہو گئی. اب جو بچا ہوا ہے وہ میرے حصے میں ہے. بچا کیا رہتا ہے، دیوانوں کو دیوانہ سمجھانے کے لیے آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت دیر سے اسٹیج سے بیٹھو اٹھو بیٹھو اٹھو کیا جاتا رہتا ہے. یہ کسی کی نہیں سنتے. اس لیے کہ آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، کفیل صاحب بہت دیر آپ بٹھا رہے تھے. یہ وہ قوم ہے کہ دنیا جانتی ہے ایک بار یہ کھڑی ہو گئی تو بٹھانا مشکل ہوتا ہے. ایک بار یہ اگر کھڑی ہو گئی تو اس کو بٹھانا مشکل ہوتا ہے. اور یہ تو ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے اور دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے. ان کو کوئی پھر بٹھا نہیں سکتا. لیکن مسئلہ یہی ہے، میں نے سنا تھا اسپین کے ایک چرچ کے اندر ایک مورتی رکھی ہوئی تھی اور ایک یہودی اسے دیکھنے گیا تھا. ایک سٹیچو بنایا ہوا، اس میں مسلمان سجدہ کر رہا ہوا ہے، عیسائی اس کی پیٹھ پر چڑھ کے کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا ہے. دکھایا اس طرح سے جا رہا تھا، مسلمان جھکا ہوا، اس کی پیٹھ پر عیسائی کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا.
لیکن وہ یہودی دیکھ کر تو مست ہو جائے, خوش ہو جائے, لیکن اس نے چرچ کی انتظامیہ سے جا کر کہا یہ اسٹیچو بدل ڈالو جلدی سے, یہ جو مورتی ہے یہ بدل ڈالو. اس نے پوچھا آپ کون سی ریلیجن سے تعلق رہتے ہیں؟ کہا میں یہودی ہوں. کہا یہ تو آپ اچھا دیکھ رہے ہو, سب سے اونچائی پر آپ ہو. اس یہودی نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کو کندھوں پر دکھایا گیا ہے, لیکن اس کا دوسرا ایک میسج یہ ہے, یہ مسلمان اگر سجدے سے اٹھ گیا اس کی پیٹھ پر کھڑا ہوا بھی اور کندھوں پر بیٹھا ہوا بھی زمین پر آ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات سمجھ کے چلو, یہ اگر اٹھ گیا تو کئی لوگوں کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے. ہمارے محلوں میں نشہ زیادہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ ڈرگس ہمارے محلوں میں بکتا ہے. کرنے والے لوگ وہی ہیں, کرانے والے لوگ وہی ہیں. ایسا نہیں کہ سب ہمارے بچے بگڑے ہوئے, ان کو بگاڑنے پر ایک پوری طاقت لگی ہوئی, پوری طاقت. ہم نے 8 مہینے بہت قریب سے دیکھا ہے کون کہاں سے سپلائی کرتا ہے, کس طرح سے محلوں میں پہنچایا جاتا ہے. سب بڑی طاقتیں بھی انوالو ہوتی, لیکن اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اس میں بھی دنیا یہی جانتی ہے کہ یہ محمد عربی کے یہ شعروں کو نشہ میں رکھو, جس دن یہ ہوش میں آئے گا تو کئی لوگ مدہوش ہو جائیں گے. ان کو ہوش میں آنے نہ دو, ان کو نشہ کا ایڈکٹ بنا کر کے رکھو. یہ چرس گانجا افیون کوکین کے دیوانے بن کر رہے. لیکن میرے عزیزوں, دنیا چاہے جتنی بھی محنت کر لے, جتنی بھی طاقت لگا لے, اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے بھروسے چھوڑ دیا ہوتا تو یہ قوم کب کے ختم ہو جاتی. ہم کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں ہیں. رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو لاوارث نہیں چھوڑا, ہمیشہ رب ہمارے ساتھ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ اس دین کی حقانیت کی بنیاد پر قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے. ورنہ آپ کو میں بتاؤں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, 15-20 سال تک نشہ دے دے کر دنیا نے اس قوم کو سلانے کی کوشش کی. عربوں میں بھی دیکھو, ان کو بھی نشہ دیا گیا ہے. صرف نشہ چرس گانجے کا ہی نہیں ہوتا, انٹرنیٹ کا بھی نشہ ہے, اور اس کے ذریعے سے مال کا بھی نشہ ہوتا ہے, حسن کا بھی نشہ ہوتا ہے, منصب کا بھی نشہ ہوتا ہے. یہ سارے نشوں میں مبتلا کر کے عربوں کو سلایا. اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب, بہت بڑی بات ہے, ڈاکٹر جو ہے نا وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے, کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے سن کیا جاتا ہے. بغیر بے ہوشی کا انجیکشن دیے ہوئے سرجری نہیں کرتا ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا, آپ نے انجیکشن تو دے دیا, بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے, لیکن کب پتا چلتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا؟ اسے کینچی مار کے دیکھتے ہیں یا اس کو چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں, ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گیا, اب کاٹ پیٹ شروع کر سکتے ہیں. یہ آپریشن تھیٹر کا اصول ہے. انجیکشن مارو, پھر تھوڑی دیر چھوڑ دو, اور اس کو ہلا جھلا کر کے دیکھو کہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور اگر حرکت کر رہا ہے تو ابھی کاٹ پیٹ نہیں چالو, آپریشن نہیں کیا جائے گا. میرے عزیزوں, یہ دنیا اسی طرح سالوں نشہ میں رکھتی ہے, اور اس کے بعد چیک کر کے دیکھتی ہے کہ ابھی ہوش میں ہیں یا نہیں. اور چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی خبیث النفس کو گستاخی رسول پر ابھارا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, وہ اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ قوم مسلم امت محمدیہ کو دیکھیں کہ ابھی یہ ہوش میں ہیں کہ مدہوش ہو گئے, ہاتھ پیر ہلا رہے, آوازیں آ رہی یا سو گئے. دنیا دیکھتی ہے. میں اور عالم کی بات تو نہیں کہتا, لیکن مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر کہ الحمدللہ یہاں کے بچے, یہاں کے محلے, یہاں کی آبادیاں, انہوں نے نشہ تو بہت کھلایا ہے, لیکن جب کبھی کسی کتے نے بھونکا تو ہر محلہ کھڑا ہو گیا تھا, ہر آبادی کھڑی نظر آئی. اور پھر تم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں
शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए, गुनहगार तो हुए हैं। अजीजा ने गिराम वक़ार, कौम मुस्लिम को हर जगह पहचाना जाता है। मेरे हाल में बैठा था आपके पास कुछ और पैगाम लेकर, मगर शादाब पैकर साहब के जो कलाम थे उन्होंने हमारी फिक्र खिताब को महमेज दिया, और फिर गुफ्तगू को हमने, जाहिर सी बात है हम नात सुनते हैं तो उछल कूद नहीं करते, हमारा मिजाज ये है कि नात सुनो तो ऐसे तसव्वुर में मदीना आ जाए, हुजूर की बारगाह में बैठने का एहसास हो जाए कि जब शायर ये कह रहा हो कि जब वो बेहिजाब हो गए, जब शायर ये कह रहा हो जब वो बेहिजाब हो गए, दिल की कसक को उन्होंने और ऐसा छेड़ा कि दिल फिर बेकाबू हो जाए। ये मंजर कब होता है पता है? मैंने गमों की रातें देखी हैं, अंधेरियों में अपनी माँ को नहीं पुकार सकते, बाप को नहीं पुकार सकते, हमें यकीन है कि हमारी आवाजें दीवार के बाहर तक भी नहीं जा सकती, लेकिन इतना दिल में एहसास था चाहे 70 कोठरियों में बंद हो, आवाज मदीने तक तो जरूर जाएगी। ये यकीन था पुख्ता, और उस वक्त यही तलब थी जो ये कह रहे थे जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जो कांटे थे वो गुलाब बन गए। हम जैसे निकम्मों को किसने ये शोहरत दी है? हम जैसे नाहंजार लोगों को किसने ये मकाम दिया है कि लोग देखने के लिए खड़े हो जाएं? मेरे अजीजों, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं या हमारे पब्लिसिटी के लिए किसी तरह के खर्चे हों, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने कभी शोहरत के लिए पैसे खर्चे नहीं किए और ना ही लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। हम तो इसके लिए कफील अंबर साहब को एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि मिंबर पर मेरी तारीफ मत करो, स्टेज पर मेरी तारीफ मत करो, ये मिंबर रसूल है, सिर्फ रसूल की तारीफ हो। बादशाह के सामने फिर किसी वजीर की बात नहीं होती। जब बादशाह आजम की बात की जा रही है तो वजीरों की बातें नहीं की जाती। हम बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमने ये जमा नहीं किया है, हमने पब्लिसिटी नहीं की है। ये जहां पर भी जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अताए मुस्तफवी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं हमने देखी हैं कि जब हम फकीरी में हो, गुर्बत में हो और फिर ये पुकारे कि आका नजरे करम हो जाए, तो फिर मामला वही होता आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। ऐ नौजवानों, नशा अगर तुम्हारे मोहल्लों में आया है तो इसी शेर पर मैं गुफ्तगू कर लूं, इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगर तुमने चरस, गांजा, अफीम, कोकेन को करीब से देखा हो या आवारा लोगों ने तुम तक ये माल पहुंचाया हो, तो ये वो धतूरा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपनी माँ और बेटी और बीवी में फर्क नहीं महसूस कर पाता, वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। जमीन और आसमानों से पता नहीं, हराम, हलाल, कुफ्र, शिर्क और ईमान में कोई इम्तियाज बाकी नहीं रख पाता। उस धतूरे नशे में क्यों पड़ते हो? नशा करना ही है तो इश्क मोहम्मदी का नशा है। आओ एक तरफ आज यहां से ले चलो, एक तलब लेकर के जाओ। आज इस जलसे में आए हो, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आए हो, बहुत मांगा होगा तुमने अल्लाह करीम की बारगाह में, औलाद भी मांगी होगी, तिजारत भी मांगी होगी, और तुमने अपने घर बार के बीमारों की शिफा मांगी होगी। कौन ऐसा मोमिन है जो दुआओं से दूर रहता है, कुछ न कुछ रोज मांगता है, लेकिन क्या ही अच्छा होता वो मांगते जो शहजादा आला हजरत ने मांगा था। क्या मांगा था मुफ्ती आजम ने? यूं मांगा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे हुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में।
یہ طلب لے کر کے دیدار مصطفیٰ کی طلب ہی ایسی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور اسی کو فاضل بریلوی نے کہا تھا, امام عشق و محبت کی بارگاہ میں کسی شخص نے گلاب لا کر تحفے میں پیش کیا. گلاب, ہمیں بھی گلاب دیے جاتے ہیں, لیکن ایک عاشق صادق کیسا ہوتا ہے؟ گلاب لیا اور کہا یہ تو وہ گلاب ہے, صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا. اور پھر گلاب دیکھ کر کے کہنا شروع کر دیا, سرزاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, بدن پھول, سکن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پھول پر پوری نعت لکھ دی. کرتی ہے بیگانہ, عجب چیز ہے لذت آشنائی. توجہ, آج ہماری بے چینیوں کا علاج کیا ہے؟ ہماری بے قراریاں کہاں سے دور ہوں؟ کون دور کرے گا؟ یہ ہمارے افلاس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ آؤ بارگاہ صدیق اکبر میں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گرمیوں کے دن اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے. این اتفاق اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے. حضرت ابو بکر سے پوچھا, ماں بھی کیا ابا بکر, اے ابو بکر کیا ہوا تمہیں؟ ان سے بھی رسول اللہ نے پوچھا, کیا عمر اس وقت تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا, شدت بھوک کی ایسی ہے یا رسول اللہ, ہم باہر آ گئے. یہ تو سنیے آپ, یہ حدیث موجود ہے. اور پھر میرے آقا انہیں ایک باغیچہ لے گئے. لیکن یہ دونوں صحابہ بھوک لگی ہے تو گھر سے باہر کیوں نکلے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو, حضرت عمر سے پوچھو. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب بھوک زیادہ لگتی اور گھر میں کچھ نہیں ہوتا, ہم جمال مصطفیٰ دیکھ کر بھوک مٹا لیتے. حضور کے چہرے کو دیکھتے ساری بھوک ختم ہو جاتی. ہماری افلاس, ہماری غربت کا علاج وہی طرف ہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. میرے عزیز و جانا, تو یہ طلب لے کر کے جانا کہ آقا آپ کا دیدار ہو جائے. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فداک, آپ کے دربار میں میری حاضری ہو جائے اور آپ کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت ہو جائے. یہ ہر مومن کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ منظر کیسا تھا جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, شعر کا مصداق سنیے, جب وہ بے حجاب ہو گئے, جب وہ بے حجاب ہو گئے, آخری وقت تھا ظاہری زندگی کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں اس وقت نہیں آیا کرتے تھے جب علالت بہت بڑھ گئی, بیماری بہت بڑھ گئی. نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دن تک مسجد نبوی تشریف نہیں لائے, اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر نماز پڑھایا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو بکر صدیق ایک وقت نماز پڑھا رہے تھے, مغرب کی اذان ہو چکی ہے, سارے صحابہ صفیں باندھ چکے, 3 دن سے زیادہ ہو چکا تھا, صحابہ نے حضور کو دیکھا نہیں تھا. اور ان صحابہ کا حال یہ تھا, بے قراری, بے چینی اتنی کہ جب تک حضور کو دیکھتے نہیں تھے وہ گھر جاتے نہیں تھے. ان کے حال تو ایسے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کئی صحابہ ایسے تھے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتے تھے, جب حضور کو دیکھتے رہتے. اور حضور نے ایک صحابی سے پوچھا بھی, کیوں اتنا غور سے دیکھتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, اس کے علاوہ دنیا میں دیکھنے کی ہے ہی کیا چیز. ایک صحابی ہے, یہ بھی بخاری شریف میں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جانتے ہو صحابی نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میری آنکھوں کو نابینا کر دے.
कोई दुआ ऐसे मांगता है, कोई दुआ ऐसे मांगता है। उन्होंने दुआ की और दुआ कबूल भी हो गई, वो नाबीना हो गए, अंधे हो गए। सहाबा ने आकर के उनसे पूछा ऐसा क्यों किया? वो सहाबी कहते हैं हुजूर के बाद फिर ये आंखें किस चीज को देखेंगी? कोई दुनिया में ऐसी चीज है जो देखने के काबिल हो? वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइन व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ। सहाबा ने जब देखा था मेरे आका को तो यही पुकार कर कहा था। हसन बिन साबित मशहूर शायर रसूल हैं, कहते हैं आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा नहीं। अगर हसन बिन साबित को कोई ये कहता, हो सकता है आपने नहीं देखा, आप तो मक्का में रहते हैं, कहीं और होंगे, आपकी आंखों ने नहीं देखा। पहले मिसरे में उन्होंने इतना ही कहा है, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइनी, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सवाल कोई ये कर सकता कि तुम्हारी आंख ने नहीं देखा तो क्या हुआ, कहीं और होगा। दूसरे मिसरे में जवाब दे दिया, वाजमल मिनका लम तलिद निसा, हकीकत तो ये है आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सहाबा का अकीदा था वो हुस्न जब वो बेहिजाब हो गए हैं। इसी पर तो सहाबा की जिंदगी थी, सहाबा की जिंदगी थी। आपको मैं बताऊं, हम कोई तैयारियां करके तकरीर करने आते नहीं हैं, वक्त ही नहीं रह गया है, वक्त ही नहीं रह गया। बस बारगाह मुस्तफा से जो बुलवा लिया जाए वही उसूल है हमारे लिए। बात तवज्जो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चल रहे हैं, सहाबा सफ़े लगाए खड़े हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है, सिद्दीक़ अकबर नमाज के लिए। हर नमाज के वक्त सहाबा हुजूर की हुजरे की तरफ देखते थे, अब खुलेगा तब खुलेगा। 3 दिन हो गए हुजूर का हुजरा खुलता नहीं था। ये आखिरी अय्याम है मेरे आका की जिंदगी के, जाहिरी जिंदगी की, और वो मगरिब की नमाज ऐसी कि सहाबा सफ़े बांध कर नमाज के लिए रकत बांध रहे थे। इसी असना में हुजूर का हुजरा खुल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुजरा खुला, पर्दा हटा, हुजूर अपना चेहरा मुबारक बाहर निकाल कर सहाबा की सफ़ें देखने लगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं कि अन्ना वजहहू वरक़तु मुसहफ़। सब सहाबा किबले की तरफ, आज भी जाए मस्जिद नबवी, हुजूर का मेहराब इस तरफ है तो हुजूर की जालियां, जो हुजूर का हुजरा था आपकी बाएं नजर आएगा। किबला सामने है, हुजरा बाएं है। बुखारी की हदीस है, सारे सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देख रहे थे हालत नमाज में। और फिर सहाबा ये कहते हैं फहममना अन नफ्ततिन, हमें ये गुमान हो गया कि हम सब जो है उछल कूद करने वाले, रक्स करने वाले, वज्द में आने वाले। और उसके बाद वो सहाबा कहते हुजूर को हम देख रहे थे कअन्ना वजहहू वरक़तु मुसहफ़िन, ऐसा लग रहा था मेरे आका का चेहरा जैसे कुरान का सफा हो, कुरान का सफा हो। और सहाबा देखते रह गए। आज तक किसी मुल्ला ने ये नहीं कहा कि वह सहाबा का किबला बदल गया था तो नमाज टूट गई। चेहरा पूरा का पूरा बदला था, किबले से बदल करके मेरे आका के हुजरे की तरफ देख रहे थे सहाबा। किसी ने नहीं कहा, बुखारी को नहीं कहा, मुस्लिम को नहीं कहा कि ऐसी हदीस लाए हो कि सहाबा पूरे के पूरे बदल गए थे। हाँ, बरेली वाले ने इसका जवाब दिया, बरेली वाले ने जवाब दिया है। वो जवाब इतना शानदार दिया है, वो अकीदा बन गया। और इसीलिए मैं कहता हूं बरेली वाले का अकीदा खुद का नहीं है, वो सहाबा का अकीदा, वो सहाबा से लिया हुआ है। बरेली वाला क्या कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हालत नमाज में सहाबा देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी साहब किबला। आपकी तवज्जो है, हम हुस्न मुस्तफा पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए किताब शिफा शरीफ में ये फरमाया गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ गया था ना,
सालों तक गल्ला नहीं आ रहा था और उन्होंने पहले जमा कर लिया था, और वो गल्ला जब तकसीम करते थे, एक बार ऐसा हो गया कि गल्ला खत्म होने को आ गया, अभी 3 महीने बाकी थे फसल आने को। उन्होंने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की कि अब इस पूरी रियाया को गल्ला कैसे तकसीम किया जाए। रब ने हुक्म फरमाया, पूरी रियाया के दरमियान जाकर अपना चेहरा खोल दो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजमे में आकर अपना चेहरा खोलते, उनका हुस्न देखकर लोगों की भूख मिट जाती। ये हुस्न यूसुफ की बात है, ये हुस्न यूसुफ की बात है। और उसके बाद आओ जमाना मुस्तफा की बात। यहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर भूख नहीं मिटती, सिर्फ भूख नहीं मिटती। सहाबा तो कहते हैं हमारी जिंदगी आपके लिए, हमारी औलाद आपके लिए, हमारे माँ बाप आपके लिए, बल्कि कुर्बान होने को हर सर तैयार नजर आता है। भूख मिटाना अपनी जिंदगी की जरूरियात, लेकिन जान देना ये और मामला। हुस्न देखकर जान देने की बात होती। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इमाम आजम अबू हनीफा से एक शख्स ने सवाल किया था कि सुना है एक काफिर की मौत, बदबख्त की मौत जब आती है तो उसकी रूह निकालने का दर्द बहुत ज्यादा होता है, और एक मोमिन साले आशिक मुस्तफा की रूह निकाली जाती है तो सुकून के साथ वो दुनिया से जाता है। क्या इसकी कोई असल है आपके पास? इमाम आजम ने कहा कि जाओ सूरह यूसुफ पढ़ो, समझ में आ जाएगा। वो सूरह यूसुफ पूरा पढ़ के आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं। वो आया और कहने लगा ये इसमें तो कहीं ऐसा है नहीं कि बदबख्त की रूह अलग निकाली जाएगी और मोमिन सालेह की रूह अलग निकाली जाएगी। कहा फिर पढ़ कर क्या? फिर पढ़ कर क्या आया? कहीं जिक्र नहीं है। आपने पूछा फिर पढ़ा क्या? उसने कहा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा, पूरा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा। कहा क्या वाकया पढ़ा? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे और जुलेखा उन पर फिदा हो गई थी। औरतें जब ताना देने लगी शहर की, जुलेखा ने एक दावत की और उसमें औरतों को बुलाया और सबके हाथों में एक तेज चाकू दिया और लीमू दिया, और फिर यूसुफ को बुलाया और सब औरतों से कहा लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। ये वाकया कुरान में है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना वअतदत लहुन्ना मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना वक़ालत इखरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा वक़ुलना हाशा लिल्लाह। ये औरतों का वाकया कुरान में मौजूद है, सुना है आपने? यूसुफ और जुलेखा का वाकया। इमाम आज़म ने कहा अच्छा ये तो पढ़ लिया तुमने। और औरत ऐसी जात है, काटना तो दूर की बात, अगर उसको चूंटी भी लग जाए तो वो उछल कूद करती है। अरे वो कॉकरोच से डरने वाली, वो छिपकली से भागने वाली, आधा हाथ काट ले ऐसा कैसे हो सकता है? औरत आधा हाथ काट ले, ये होगा नहीं। तो उसने कहा बात दरअसल ये है वो काटी नहीं है, कट गई है। काट तो नहीं सकती, कट गई। कैसे कटी? कहा हुस्न यूसुफ में ऐसी मशगूल थी कि कट गई, पता नहीं चला। इमाम आजम ने कहा बस यही बताना चाहता हूं, यूसुफ का हुस्न देख करके औरतों की उंगलियां कट जाए पता नहीं चलता। तुमने सवाल किया आशिक मुस्तफा की रूह निकलने में दर्द नहीं होता, बात यही है रूह निकलने का वक्त होता है तो रूह निकालने वाला फरिश्ता बाद में आता है, ताजदार मदीना पहले आते हैं। उसके सिराने मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इधर वो मुस्तफा के जमाल को देख रहा है, उधर मलकुल मौत रूह निकाल रहा है। अरे वहां हुस्न यूसुफ पे कटने वाली उंगलियों का दर्द नहीं था, यहाँ हुस्न मुस्तफा पे निकलने वाली रूह का कोई दर्द नहीं होता। जब वो बेनकाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए। बस जिंदगी में एक बार हो जाए, जिंदगी में एक बार हो जाए। इसी को आला हजरत ने कहा था। इन्होंने जो शेर का थोड़ा सा टुकड़ा कहा है, आला हजरत ने भी यही तमन्ना किया है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ये आला हजरत के शेर की तर्जुमानी है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अजीजा निगरान वफा, हमारी भी ये तमन्ना हो
बारगाह मुस्तफा में मैं तो ये पढ़ता ही हूँ रोजा कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, ये तमन्ना लेकर के जाओ। वो सहाबा की जिंदगियां में थोड़ी सी मिसाल में बता दूं, वो देखते तो क्या देखते थे, उनकी तलब क्या थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर के कहा, तुम्हारी दुनिया में से अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो तीन है, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मेरे पास तीन चीजें पसंद हैं। पूछा क्या है वो तीन चीजें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू मुझे पसंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की चीजों में ये तीन बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े थे, उनसे पूछा गया, इस दुनिया में तुम्हें भी कोई चीज पसंद है? उन्होंने कहा तीन चीजें पसंद है। तवज्जो, तीन चीजें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, पहली चीज अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और फिर पूछा दूसरा क्या है? व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद है तो मेरा माल सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो, सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो। पूछा गया तीसरी क्या पसंद है? व अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मुझे तीसरी चीज पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कुल मिला करके उनका असासा हुजूर की जात है। इसको इकबाल कहता है, बमुस्तफा बरसा खैश कि दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीब, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ये सिद्दीक अकबर की जात ने बताया। उनसे पूछा गया दुनिया में तीन चीजें क्या पसंद है? वो कह तो सकते मेरा बेटा मुझे बड़ा पसंद है, और कोई चीज दुनियावी एतबार से घुड़सवारी पसंद है, तैराकी पसंद है, तीर अंदाजी पसंद है। अरे तीन ही चीजें पसंद है और तीनों का मतमह नजर हुजूर की जात। कहते हैं पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, दूसरी चीज मेरा माल पूरा का पूरा हुजूर के लिए खर्चा हो, तीसरी चीज मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में। जिंदगी का कुल असासा हुजूर की जात है। और इसको इकबाल की जुबान में सुनो तो कहता है, आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। अगर वो नाम सलामत ना रहा तो फिर हमारी जिंदगियां सलामत नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तलब ऐसी लेकर के जाओ कि जिंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं, हमारी आंखों में जब तक नूर बाकी है, मौला करीम इन बेनूर आंखों को ये जो आज मुरझाई हुई हैं, दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां देख करके थक चुकी हैं, कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका करम करते हैं, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, वो जिंदगी आएगी कि देखना कांटे होंगे तो गुलाब बन जाओगे, घर महकने लग जाएगा। और उसके लिए कुछ कोशिशें हैं। क्या कोशिशें? तवज्जो, बहुत वजीफे करने वाला हुजूर के दीदार करता है, ऐसा है कहीं लिखा हुआ? बहुत ज्यादा नारे लगाने वाला हुजूर की दीदार कर लेता है, ऐसा है कहीं पर? ऐसा नहीं है। बहुत नमाजें पढ़ने वाला, बहुत रोजे रखने वाला, बहुत ज़कात देने वाला, हज करने वाला, ये ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। हुजूर को देखने के लिए कोई ऐसा मेयार नहीं बताया गया। मेयार तो सिर्फ ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, वो जिसको चाहे नवाजें। लेकिन एक नुक्ता बुजुर्गों ने फरमाया, जब किसी का दिल टूट जाता है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। जब कोई गमों से दो चार हो जाता है, परेशान हो जाता है, मेरे आका आ जाते हैं। एक अबू हफ्स समरकंदी की बात मैं कहता हूँ, दिल थाम करके सुनो। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका अकलौता बेटा था। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जिस बाप का इंतकाल हुआ है, मरने के फौरन बाद उसका चेहरा गधे की शक्ल का था, जानवर की शक्ल का दिख रहा था। तो उसने जल्दी से चादर ढांक दी, चादर ढांक दी।
اور چھپا دیا گھر والوں سے بھی کہا کسی کو بولو مت. کسی کے باپ کی شکل بگڑ گئی ہو موت کے بعد تو کیسے دکھائے لوگوں کو. دروازے بند کر دیا, رونے لگا. بعد میں چل کر کے اس نے یہ سوچا کہ گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر کے باپ کو دفن کر دوں. کیا کر سکتا ہوں, لوگوں کو کیسے بلاؤں, جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ آئیں گے, چہرہ دیکھ کر کیا کریں گے. دروازے کے کواڑ سب بند تھے, روتا غمگین بیٹھا تھا. اچانک اس کے ایک دروازے سے ایک بزرگ تشریف لائے, چہرے پر چادر, اور آتے ہی میت کے پاس گئے, اس کا چہرہ ہٹائے, اس کے چہرے سے چادر ہٹائی, ہاتھ رکھا, پھر چادر اڑا دی, اور اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھنے لگے, وہ بزرگ کس لیے رو رہا ہے, کیوں پریشان ہے. وہ کھڑا ہوا اور کہا آپ کیسے آ گئے میرے گھر میں, میں نے سارے دروازے بند کیے تھے, اور اگر آپ آ ہی گئے ہیں, دیکھ ہی لیے ہیں, تو پوچھ کیا رہے ہو. میرے باپ کا چہرہ بگڑا ہوا ہے, موت کے بعد جانور کی شکل بن گئی ہے, دکھاؤں تو لوگوں کو کیسے چہرہ دکھاؤں. آنے والے شخص بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کے چہرے کو, جا دیکھ تو صحیح. وہ گیا, جا کر کے دیکھتا ہے, اپنے باپ کے چہرے سے چادر ہٹایا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا, حسن و جمال کے ساتھ چمک رہا تھا. اس نے خوشی کے مارے جھومتے ہوئے اس بزرگ کے پیچھے لپک گیا جو دروازے تک پہنچ چکے تھے, دامن پکڑ لیا اور کہا آنے والے محسن بتا تو صحیح, تو اللہ کا فرشتہ ہے, مکہ کا رہنے والا کون ہے. یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں, 400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں. آنے والے شخص نے پلٹ کر کے کہا انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. ہاتھ پیر کانپنے لگے, کہا آپ کیسے میرے گھر. حضور فرمانے لگے بات در حقیقت یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا جو اللہ کے غضب کو اٹھا دیا. اللہ کا غضب جوش میں, اور رب تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر ہوا, اس کا چہرہ بدل دیا گیا. لیکن ایک بات ہے, تیرے باپ کا عیب میں تجھے نہیں بتاؤں گا وہ کون سا گناہ کرتا تھا. حضور سے اس نے پوچھا بیٹے نے, حضور فرماتے ہیں باپ کے عیب ہم بیٹوں کو نہیں بتاتے. ہائے یا دنیا ایک کا عیب پکڑ لے تو پورے محلے میں چرچا کرے. میرے آقا کی ذات ہے, بیٹے سے کہتے باپ کا عیب معلوم ہے مجھے, لیکن ہم تجھے نہیں بتائیں گے. لیکن میں کیوں آیا یہ بتاتا ہوں, میں کیوں آیا یہ تو بتاتا ہوں. تیرے باپ کی برائی تو تھی جس سے رب ناراض تھا, لیکن ایک اچھا کام تھا تیرے باپ کا, یہ بستر پر رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. اس کا درود جو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا تھا وہ آج آیا میرے پاس, کہنے لگا غضب ہو گیا آقا, جس کا درود روزانہ آپ کے دربار میں لایا کرتا تھا وہ مر گیا, مگر رب ناراض ہے اور اس کے چہرے کو بدل دیا گیا ہے. آقا آپ پر درود پڑھنے والے کا چہرہ سلامت نہیں رہا تو دنیا کیا تانا دے گی. حضور کہتے ہیں میں آیا اور حقیقت میں تیرے باپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا. میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے اتنی عرض کی کہ مولا اس چہرے کو تو نہ بدل, اس چہرے کو تو نہ بدل. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ اٹھاؤ, اس وقت موجود لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اس کو دیا جائے گا. ہاتھ جو لگا جب وہ بے حجاب ہو گئے, خار بھی گلاب ہو گئے, جب وہ بے حجاب ہو گئے, اسی کو کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں جب وہ بے حجاب ہو گئے خار بھی گلاب ہو گئے. جن کے چہرے بدل گئے تھے, جن کے چہرے بدل گئے تھے مرنے کے بعد, مصطفیٰ کیا آگے ہے وہ حسن والے ہو گئے. اسی لیے میرے عزیزوں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, چھوڑو اہل غیر نچو کھیرے کی باتیں ہیں, اس کو دیکھنے کی طرف میں کیوں رہتے ہو. اور علماء کے لیے بھی یہ منبر تھوڑی دیر کے لیے ملا ہوتا ہے, اس کی بجائے اس کی بجائے تم کب تک یہ کرتے رہو گے. بات کرو اس مصطفیٰ کی جس کی بات کر کے 100 سال ہو جانے کے بعد بھی بریلی کا عاشق ابھی مردہ نہیں کہلاتا. جس مجمع میں جاؤ اعلیٰ حضرت زندہ نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادوں کے قصیدے نہیں پڑھے تھے, اعلیٰ حضرت پٹھان قبیلے کی تعریف میں نہیں گنگنائے. جب بات آئی تو یوں
کہتے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کسی نے اگر تعریف کے لیے کہا تو وہ اعلیٰ حضرت نے کسی سیٹ کی، کسی بڑے پیر کی یا کسی لوگوں کی تعریف کی زبان نہیں کھولا۔ دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں، دنیا داروں کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اسی حسن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی ایک ہلکا نقص لگانے کا گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ کمال کا حسن ہے۔ اور یہی پھول خار سے دور ہے۔ دنیا کے سارے پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں، ایک مدینے کا پھول ہے جس میں کوئی کانٹا ہی نہیں۔ جہاں بھی شمع روشن ہوگی دھواں تو آئے گا ہی، جہاں چراغ روشن ہوگا آس پاس دھواں ہوگا، مگر بریلی والا امام کہتا ہے یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دھواں تکلیف دیتا ہے اور شمع روشنی دیتی ہے، لیکن ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، صرف مدینے کی شمع ہے جس میں دھواں نہیں، روشنی ہی روشنی ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ اللہ 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 اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان کو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ۔ اور ایک بات، آج یہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ کفیل صاحب سے سن رہے تھے، کسی کا نام مت لو، کسی کتے کا نام ہمارے ممبر سے نہیں لیا جاتا، گستاخ رسول اس کا نام بھی نہیں لیتا میں۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں، کتنی دن کیا گستاخی، کتنے دن تیری حیات، ایسے کیڑے ہر زمانے میں آگے فنا ہو گئے، لیکن حسان بن ثابت اب بھی زندہ ہے، کعب آج بھی زندہ ہے، شرف الدین بوصیری آج بھی قصیدے کے ساتھ زندہ ہے۔ ہاں، ان کتوں کے نغمے سناؤ ذرا جو حضور پہ بھونکتے تھے۔ ابو لہب کے کلمے کیا تھے، ابو جہل کے جملے کیا تھے، عتبہ شیبہ کے جملے کیا تھے۔ ان گستاخوں کا زمانے میں تھوڑا بہت چرچا ہوا ہوگا، لیکن کلمے کسی کو یاد نہیں، کیا گالیاں دیتے تھے کسی نے محفوظ نہیں کیا۔ آج بھی جو بولا گیا وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ کل کی ہماری نسل کو پوچھو کیا کوئی دلی سے کتا بھونکتا تھا، وہ کہیں گے ہوگا کوئی، ہمارے زمانے میں تو نہیں۔ کیا کلمے تھے وہ بھی نہیں معلوم، بچے بھی یہ کہیں گے فنا ہو جائیں گے، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اور کون زندہ رہتا ہے، کون زندہ رہتا ہے؟ جو جمال مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جو ڈوب گیا وہ زندہ ہے۔ آج میں بتاؤں آپ کو، سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی اور شرف الدین بوصیری، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کلام کے ساتھ زندہ ہے۔ ارے پڑھو آج تو آج بھی وجد آتا ہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نبینا الامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، يا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك به اذا الكريم تجلى باسم منتقم، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم، والتف بعبدك في الدارين إن له والتف بعبدك في الدارين إن له، أو ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم، سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم،
والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہ کس نے کہا تھا پتہ ہے؟ شرف الدین بوسیری. لقوہ مار چکا تھا، فالج ہو چکا تھا، جسم ہلتا نہیں تھا اور ڈاکٹر لا علاج کرا چکے تھے اور بستر پر سوتے تو چمڑی لگ جاتی تھی. برسوں ہو گئے کوئی علاج نہیں تھا. 170 اشعار اس میں تو میں نے تھوڑے سے پڑھے. الحمدللہ اس فقیر کا وظیفہ ہے اور اس لیے ہی کہ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، اس کی اجازت دیتے ہوئے مجھے کہا تھا حج کے سفر میں اس کو بابو پڑھا کرو، اس کے رسول پڑھا کرے گا. وظیفہ ہے اور بلکہ کتنے اولیاء کو اس سے ولایت ملی. سنیے یہ تو میں نے چند اشعار پڑھے لیکن شرف الدین بوسیری 170 اشعار لکھے تھے. اور ہوا کیا تھا؟ درد کا مارا، دنیا کا بے سہارا، اور جب بیماری کا مارا پکارتا ہے تو وہ آ ہی جاتا ہے. آئے خواب میں کہا بوسیری وہ سناؤ جو تم نے لکھا تھا. کون آئے؟ جانی جانا آ گئے، مصطفیٰ کریم آ گئے. ارے دیکھ کر کے ہی بیماریاں ختم ہو جائے پھر ہاتھ رکھ دے دو کیا ہو جائے؟ دیکھ کر کے ہی بیماریاں ختم ہو جائیں ہاتھ رکھ دے تو پھر کیا ہو جائے؟ شرف الدین بوسیری نے کہا آقا سارے طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا، کیا کروں؟ حضور نے ہاتھ پھیرا اور کہا کچھ نہیں ہوگا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. چادر بھی دے دی. بردہ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو عربی میں بردہ چادر کو کہتے ہیں. ارے خواب کی بات خواب کی ہوتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ جب خواب میں آتے ہیں نا تو خواب نہیں حقیقت ہوتی. اٹھے تو گھر مہک رہا تھا خوشبو سے اور گود میں وہ چادر بھی پڑی ہوئی تھی جو خواب میں میرے آقا نے دی تھی. کھڑے ہونے کی کوشش کیے تو ہاتھ بھی سلامت پیر بھی سلامت، نہ لقوا نہ فالج کچھ نہیں. ایک رات میرے آقا آ گئے، بستر پر پڑا ہوا برسوں کا مریض اٹھ گیا. اسی کو کہا جب وہ بے حجاب ہو گئے خار بھی گلاب ہو گئے. جب وہ بے حجاب ہو جب وہ بے حجاب ہوئے جب اور جس کے پاس وہ بے حجاب ہوئے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، عمر کو فاروق بنایا ہے. جب وہ بے حجاب ہوئے تو عثمان کو ذوالنورین بنایا اور جب وہ بے حجاب ہوئے تو علی کو شیر خدا بنایا. جب وہ بے حجاب ہوئے گرتوں کو اٹھایا ہے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا. اللہ اللہ اللہ. اور پھر گستاخوں کی زندگیاں لمبی نہیں ہوتی، گستاخوں کی زندگیاں لمبی نہیں ہوتی. اور جو حضور کی شان میں بھونکتا ہے نا، ایک لکھ کے بات رکھ لو، زندگی بھر وہ چھپ چھپ کے گھومتا ہے. یہیں پہ نہیں، پہلے سے ریکارڈ یہی ہے، پہلے سے ریکارڈ یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ بھونکنے والے کتے کو یہ پتا ہوتا ہے باہر شیر ٹہل رہا ہے. بھونک لیا اندر بیٹھ کر. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، 8 سال کا ہمارا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے اس پاکھنڈی کے ہاں 8 سال کا بچہ اندر گیا تھا تو پیپر میں آ گیا مسلمان بچہ. ارے وہ پانی لینے کے لیے گیا تھا، پانی لینے کے لیے گیا تھا، پیپر میں آ گیا. سب کو بلا لیا کہ یہ مسلمان بچہ اندر کیسے آ گیا. میں تعجب میں تھا، 8 سال کا بچہ آیا تو کیا ہوا، پانی لینے گیا. لیکن بعد میں پتا چلا یہ 8 سال کا تو ہے لیکن نام میرے مصطفیٰ سے جڑا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے نا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس دربار سے وابستگی تمہاری بھی ہے میرے عزیزوں. آپ کیا سمجھتے ہو ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہو میڈیا بھونک بھونک کر کے تمہیں بتاتا ہے یہ بالکل بچھڑی ہوئی قوم ہے، رپورٹیں بتاتی ہیں آوارہ قوم. دیکھنے میں بھی یہی لگتا ہے، دیکھنے میں بھی یہی لگتا ہے ٹوٹی بکھری ہوئی قوم ہے. ارے اتنی ٹوٹی بکھری ہوئی ہوتی تو تمہاری نظروں میں 24 گھنٹے کیوں چل رہی ہوتی؟ سارے مدے ہم پر کیوں؟ ارے تم الیکشن جیتتے ہو ہمارے نام پہ. آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے پولیٹیشن یا کوئی بھی ڈھکا چھپا ہوگا کوئی جانتا نہیں اور ویلن بننا چاہتا ہے تو ہمارا نام لے کر گالیاں دیتا مشہور ہوتا ہے. تمہیں فیم کے لیے بھی ہم چاہیے،
मीडिया वाले तुम्हारी दुकान के लिए भी हम चाहिए वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह। कि तुम बिखरे हुए हो, कौन कहता है? बात यह है कि तुम्हें नर्वस बना दिया गया, तुम्हें नाउम्मीद कर दिया गया। दुनिया को पता है ये सोए हैं, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इसलिए दुनिया ये जानती है कि ये बेदार हो गए। तो मसला है, मैं आपसे कहता हूं टूटे बिखरे जिस तरह की भी रिपोर्टें तुम्हारे पास दी जाए, मायूस ना हो। अल्लाह ने तुम्हारे पास आज भी इश्क रसूल की दौलत दे रखी है। ये दौलत वो है जो कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आ जाओ सारी जगहों से समेट करके। आज इंटरनेट तुम्हारी आंखों को खरीदना चाहता है, तुम्हारे अखलाक का कत्ल करना चाहता है। और यहाँ लड़कियां तुम्हारे सामने नंगी नचा करके तुम्हारे ईमान का सौदा कराना चाहता है। अजीजों, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं है, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं। खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर के एक किले के फतह करने के लिए गए थे और ईसाई मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। मुहासरा कई दिन तक चला। बाद में ईसाई पादरी ने चाल क्या चली थी, आकर के खालिद बिन वलीद से कहा हम लड़ेंगे नहीं, आप अपनी फौज को लेकर 3 दिन के बाद बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाइए, सही सलामत आ गए तो चाबियां आपके हवाले। खालिद बिन वलीद ने शर्त मंजूर कर ली, मगर उन खबीसों ने चाल ये रची थी 3 दिन के अंदर सारे मुल्क से हसीन तरीन लड़कियों को आधे कपड़ों में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, दौलत के अंबार बिछा दी। क्योंकि उन ईसाइयों को मालूम था खालिद बिन वलीद के साथ जितनी फौज आई है ये सब जवान लोग हैं। भड़कता हुआ नफ्स नौजवानों के साथ होता है और नौजवान जल्दी बिकता है तो औरत पर या दौलत पर। और ईसाइयों ने ये रच दिया था। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद जैसी बाजार में कदम रखे, शर्त के मुताबिक नजर पड़ी और यहाँ लड़कियों पर खड़े हो गए और पलट करके गुलामान मुस्तफा को जो उन्होंने तकरीर की थी, अल्लाह अल्लाह, ये कहा था गुलामाने मोहम्मद आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन, अगर कदम डगमगाए तो कयामत तक फटकार बरसेगी और सलामत रहे तो अल्लाह के यहाँ महबूब कहलाए जाओगे। उन्होंने पूछा हमें करना क्या है? कहा वही करो जो मेरे मुस्तफा करते थे। कहा क्या करना है? मेरे आका जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची रखते थे, बस इस पर अमल करो और निकल जाओ। एक जुमला था खालिद बिन वलीद का, वो फौज पूरी निकल कर चली गई, लड़कियां अपनी तरफ बुलाती रही। मैं वो सोच करके हैरत ज़दा हूं, इश्क़ मोहम्मदी में डूबा हुआ नौजवान किसी आवारा हसीना के पीछे कैसे जा सकता है? औरतें उनको फरेफ्ता करने लगी, उभारने लगी, लेकिन तारीख में लिखा है वो नौजवान उस बाजार से ऐसे गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो न गिरता। इस तरह से गुजरते गए फौज की हरकतों के साथ। ईसाई तो वहां खुशियां मना रहे थे, सब इसमें लहू और लाहब में मसरूफ हो चुके होंगे, औरतों में दौलत में मसरूफ हो चुके होंगे। लेकिन सही सलामत खालिद बिन वलीद जब किले के पास आ गए तो हैरत में थे, चाबियां दी और ईसाई पादरी ने पूछा खालिद बिन वलीद से कि बताओ खालिद ये कौन सी फौज जमा की हो, ये लश्कर कौन सा है, इनके दिलों में नफ्स है या नहीं, ख्वाहिशात है या नहीं? हमने हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया था, तुम्हारा कोई नौजवान देखने को तैयार नहीं। खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला कहा था, वही है जो हमारा मौजूद सुखन है। कहा था नादानो, तुम उन आंखों को खरीदने की कोशिश करते हो जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा है, जो हुस्ने मुस्तफा को देखी हुई आंखें हैं वो दुनिया को क्या नजर से देखेंगी जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाम हो गए। बात समझ के चलो, इसीलिए अपनी आंखों में कुछ और नहीं बसाना। मुफ्ती आजम की दुआ याद रखो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और सुनो एक आशिक सादिक की तमन्ना, अरे कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर हर एक से सवाल करेंगे, झिझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे बताइए सवालात के जवाब। लेकिन मुफ्ती आजम कहते हैं फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, क्या कहते हो जवाब में क्या कहेंगे? फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मेरे अजीजों, आंखों में बसा हो तो सिर्फ जमाले मुस्तफा,
اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. آؤ اب میں جملے ختم کرتے ہوئے ان عشاقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جو حضور کے دربار میں دستک دے کر کے بھی بلندی کو پہنچ گئے تھے. پہنچے نہیں صحابہ، جو صحابہ زندگیاں دیے ہیں لیکن بعد میں آنے والے صرف دستک دیے ہیں اور پھر بھی بلندی کو پہنچے. سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ ایک شعر اتنا مقبول ہوا تھا کہ سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ، آقا اپنے کمال سے سب سے بلندیوں پر پہنچے. ایک دوسرے فارسی شاعر ہیں وہ کہتے ہیں سعدی نے کہا تھا رسول اللہ بلندی پر پہنچے اور میرے آقا نے سعدی کو فارسی میں اتنا بلند کیا کہ کوئی اس کے قدم تک بھی نہیں پہنچتا. جو ان کی تعریف کیا اتنا بلند ہو گیا، جو تعریف کیا وہ بلندی پر پہنچا. اعلیٰ حضرت عشق رسول کی بنیاد پر ہمارے سروں کے تاج ہمارے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں. اسی لیے دوسری باتیں نہ لاؤ، ادھر ادھر کی بات کیوں کرے. ہم جمال مصطفیٰ کی. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن 14ویں کی رات تھی، میں گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، اچانک دیکھا میرے آقا حجرے سے باہر نکل رہے ہیں. سرخ دھاری دار جبہ تھا اور اس پر چمکتا ہوا گلاب جیسا چہرہ تھا. پھر کیا؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک بار میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا، پھر حضور کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ چاند زیادہ حسن والا ہے یا حضور کا چہرہ زیادہ حسن والا ہے. یہ بریلویوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. یا آج جو تانا دیتے ہو کہ یہ بریلوی، اس طرح کے بریلویوں کی بات ہی وہ ہے جو صحابہ کی بات. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. صحابی رسول کہتے ہیں میں چاند بھی دیکھ رہا تھا، حضور کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا. بار بار ادھر ادھر کرنے کے بعد میں نے پوچھا دل سے بتا حسن والا زیادہ کون ہے؟ تو ان کی زبان سے جو جملے نکلے، شاعر کہتا ہے اپنی ترجمانی کرتے ہوئے ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، حضور کا چہرہ صاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، حضور کا چہرہ صاف ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا معمول تھا. وہ حسن والا اگر کسی کو مانتے تو میرے آقا کو. اب آخری آج سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ تمہارا یہ ایمان ہے، تمہارا یہ یقین ہے، تمہارا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن والا چہرہ میرے آقا کا تھا؟ سب مانتے ہو؟ ایمان ہے سب کا، یقین ہے سب کا. حضور کا چہرہ سب سے حسین تھا، تو پھر اپنے چہرے پر بھی ہاتھ رکھ کر کے دیکھو اس حسن والے کی پیروی کیوں نہیں کیا. دنیا کسی ایکٹر کو دیکھ کر کے یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہینڈسم لگ رہا ہے، اس کی طرح میں بھی بنوں. اور جبکہ تم کہہ رہے ہو مدینے والے سے زیادہ حسین کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ مجرا کرنے والے، ناٹک کرنے والے تمہارے آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد عورت اور مرد کا پتہ نہیں چلتا؟ ان لوگوں کو، ان مخنثوں کی تم پیروکاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا بنا رکھے ہو؟ نوجوان کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں اور چوٹی بھی رکھنے لگا، کپڑے اتنے پھاڑ کر پہننے لگا. کون سی ذات ہے یہ؟ کون سی مخلوق ہے؟ ننگا رہنا لڑکیوں کو بے نقاب کر دیا. یہ ظالم دنیا ہے جو انسان کو انسان رہنا نہیں چاہتی، دینا نہیں چاہتی. آج آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے انٹرنیٹ پہ آج دیکھ رہے ہوں گے ایپسٹائن فائل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب دنیا کے ظالم چہروں کی چھپی ہوئی تاریکیاں ہیں. سب طاقت والے ننگے ہیں، تم ان کے پیروکار نہ ہو. یہ سب بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اندر کے ریپسٹ ہیں، اندر کے زناکار ہیں، اور یہ دنیا کو سبق پڑھاتے ہیں امن کا، یہ دنیا کو سبق پڑھاتے ہیں اخلاق کا. آؤ اخلاق کی بات اور حسن کی بات کریں تو تاجدار مدینہ کی بات. یہاں جو کہا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کرسی سنبھالنے کے بعد کچھ اور کہا جائے اور عمل کچھ اور کیا جائے. بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ اے نوجوانوں. میں اسی لیے درد دل کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، یہ تقریر کوئی سجائی بھی نہیں کہہ رہا ہوں.
درد دل کے ساتھ پوچھ رہا ہوں. ایک طرف تم کہتے ہو حسن والا وہ چہرہ تھا, پھر تمہارا چہرہ کیوں نہیں؟ تم حسن والی کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ داڑھی تم کو چبھتی کیوں ہے؟ داڑھی تم کو دستی کیوں ہے؟ تم کو بری کیوں لگتی ہے؟ اس لیے نا کہ دنیا والوں نے تانا دینا چاہا کہ ملا بن گیا, مولوی بن گیا. ان سے ڈر کر کے تم نے اپنے آپ کو عورت بنانے کے چکر میں پھنس گئے. یعنی کل کو اگر یہ تمہیں کہنے لگ جائیں کہ تو بکرا لگ رہا ہے, کپڑے اتار دے, تو ننگے گھومو گے. دنیا جو کہے گی اس پر اگر عمل کرتے چلے جاؤ تو ایک دن یہ ننگا بنا کر رکھے گی, کتا بنا کر رکھے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں تم شیر ہو, کتوں کی چال نہ چلو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا. دیکھنا ہے تم مجرا کرنے والے, ناٹک کرنے والوں کو نہ دیکھو. ہمارے نوجوان کا کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو خالد بن ولید ہے, ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل ہو سکتا ہے تو صلاح الدین ایوبی. آپ ان کو دیکھو, ارے جینے میں مزہ کچھ اور آ جائے, جینے میں مزہ کچھ اور آ جائے. آپ ایرے غیر نتھو خیر بزدلوں کے واقعات پڑھو گے تو ویسے بیمار ہو جاؤ. رسول اللہ کے جانثاروں کی تاریخ پڑھو, ارے پھر ہر درد بھول جاؤ گے, ہر تکلیف آسان ہو جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کی بات یہ تھی. آج جیسے کفیل صاحب ہی کہہ رہے تھے, حضرت پھر آپ ویسے بولنے لگ گئے, تھوڑا سا سنبھل کے بولیے, کیونکہ گھما پھرا کے ہماری تقریر میں کہیں نہ کہیں کتا آ ہی جاتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ, ہے بھی تو ایک مخلوق نا. کتے کو کتا نہ کہوں تو ٹامی بولی. آپ مجھے بتائیے, کتے کو کتا ہی تو کہا جائے گا. لیکن کسی کو تکلیف ہونے لگ گئی تو ہمیں اس کا کیا لینا دینا؟ اگر آپ یہ بتائیں, یہ کہہ رہے تھے تھوڑا سا, میں آپ سے یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں, ہم قانون کے خلاف نہیں جا رہے, لیکن بات اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کی آئے گی تو ہم کسی آس پاس کی سرحد کو نہیں دیکھتے. ہم اطراف میں گھیرنے والی لائنوں کو توڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے, قانون میں بھی موجود ہے. کسی کی ماں کو گالی دے کر کسی نے اس کی غیرت جگائی, یا اس کی بیوی کو پکڑ کر اس کی غیرت جگائی, بدلے میں اس نے مار دیا ہے, تو قانون بھی یہ کہتا ہے انسانی فطرت ہے, یہ غیرت میں بے قرار ہو کر مارا ہے. انسانی غیرت ہوتی ہے. میں نے یہ پڑھا ہے بہت سارے قانونوں میں, پھر پتا چلا ارے انسان کو ماں کی غیرت ہو سکتی ہے, بیوی کی غیرت ہو سکتی ہے, 1000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رسول کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری غیرت رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اسی لیے کہا ہے ہمارے صحابہ نے جو ہمیں مسلک دیا تھا وہ یہی تھا, وہ ساری غیرت رسول اللہ کے لیے رکھتے تھے, میرے آقا کے لیے. ایک صحابی ہے جن کا باپ منافق تھا, عبداللہ بن ابی, اس نے حضور کو صرف اتنا, حضور کے صحابہ کو اتنا کہا تھا, یہ ذلت والے لوگ ہیں جو مدینے میں آ گئے, ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے مدینے سے. اس نے جھگڑے میں یہ بات کہی تھی, منافق تھا. غزوہ بنو مستلق سے لوٹنے کے بعد بیٹے نے سن لی, بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے ایسی باتیں کی, تو بیٹا آیا اور اس کے بعد مدینہ انٹر ہونے سے پہلے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. کہا تم نے یہ کہا رسول اللہ کے صحابہ کو کہ یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ والے ذلیل لوگ ہیں, ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں, ہم ان کو ذلیلوں کو نکالیں گے. باپ نے کہا حضرت تو میرا بیٹا ہے, تو پوچھ رہا ہے؟ ہاں پوچھوں گا, اس لیے کہ اب تو میرے باپ کی منزل پر نہیں, گستاخ صحابہ کی منزل پہ, رسول اللہ کے جانثاروں کی گستاخی. کہا راستہ چھوڑ دے. بیٹے نے کہا قسم رب ذوالجلال کی, اس وقت تک تجھے میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو علل اعلان یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں, رسول اللہ کے صحابہ عزت والے. اس صحابی نے جب تک اس نے باپ کو مدینے آنے نہیں دیا, جب تک اس نے یہ نہیں کہا چلو راستہ چھوڑ دو, میں ذلیل ہوں, رسول اللہ کے صحابہ عزت والے. ہاں یہ سارے پلپلے ایک دن بولیں گے, سارے بزدل ایک دن بولیں گے کہ ہم جھوٹے تھے اور رسول اللہ کے دیوانے سچے تھے. بس میرے عزیزوں, یہاں پر اتنی خاموشی ہے, پھر آپ کہہ رہے ہو کچھ دیر کی خاموشی.
میرے عزیزوں، یہ خاموش مجمع ہے لیکن جس وقت شور کرنا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا ہے۔ اور پھر آپ سے میں یہی کہوں گا، ہوش کے ساتھ جوش استعمال کرو، ایسا نہیں کہ بے غیرت ہو جاؤ۔ بس میں اپنے موضوع پر ہی بات کو ختم کر دوں۔ آؤ ہم ادھر ادھر کی نہ دیکھتے ہوئے آج سے راتوں کو یہ تڑپ لے کر کے سوئیں کہ آنکھیں بند ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور یوں عرض کرو، یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے زندگی اس طرح سے گزرتی جائے تو پھر دیکھنا میرے عزیزوں، جس گلی سے گزرو تمہارا نام پوچھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تم مسلمان ہے کہ کیا ہے۔ تمہیں آزمانے کے لیے لوگ تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے دادا کا نام نہیں پوچھیں گے، وہ چلتا ہوا دور سے دیکھ کر کہیں گے خوشبو بتاتی ہے مدینے والے کا، اس کی چال چلن بتاتی ہے مدینے والے کا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے مدینے والے کا ہے۔ لیکن لاؤ تو صحیح اپنی زندگی میں روزانہ میرے آقا کا کثرت سے ذکر کرو، صبح اٹھو شام میں اٹھو، کثرت سے میرے آقا پر درود پڑھتے جاؤ، اس لیے کہ جو جس کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اس کا فدائی بنتا چلا جاتا ہے، جس کا نام زیادہ لیتا ہے اس سے وہ قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا تمہارا ایک شعر اتنا بلند ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر ایک کی زبان زد عام و خاص ہے، اتنی تاثیر ہے اقبال کے متعلق میں نے سنا، بتایا اس کے اشعار میں لذت اور تاثیر اسی لیے آئی کہ زندگی میں اس نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود بھیجا تھا۔ بس وقت کی یہاں پابندی نہیں ہے، مجھے انہوں نے وقت کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن بات میرے مصطفیٰ کی آئے تو نوجوانوں کو اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، ہم سب سے زیادہ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار ساری دنیا سے زیادہ حضور سے جب تک محبت نہ کرے ایمان کامل نہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ حدیث تو پتہ ہے، ایک اور حدیث، اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کہو گے آپ کہتے ہو آئی لو سیدنا، یہ تو ابھی ٹرینڈ چلا تھا نا، سب جگہ کہا آپ نے، سیم یہ ورڈ ایک صحابی نے کہا تھا، واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ وہی ہے، لأحبک یا رسول اللہ، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا کہا، انظر ماذا تقول، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے، سمجھ رہے؟ ابھی آپ نے کہہ تو دیا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، مگر حضور کہتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہی جملہ کہا، قسم خدا کی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور پھر فرماتے ہیں انظر ماذا تقول، سوچ کیا بول رہا ہے۔ 3 بار اس صحابی نے کہا تو میرے آقا جانتے ہو کیا کہتے؟ حضور فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو انتظار کر، مصیبتیں اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ ہاں، محبت رسول کا دعویٰ کرنا صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام نہیں، بیٹھ کر نعرے لگانے کا نام نہیں، یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں تمہیں ان تمام مراحل سے گزارا جائے گا۔ علماء بھی اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ ہم نے حضور کے نام پر روٹیاں بہت کھائی، عزتیں بہت کمائی، جو کچھ بھی ملا ہے میرے آقا کے نام پر ملا ہے۔ لوگ میری جو تعریف کر رہے مولانا کہ جیل کاٹ کر کے آگئے حضور کے نام پر، عزت رسول کے نام پر، یہ کچھ نہیں تھا، عشر عشیر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ائمہ اعظام ہیں، حضرت محمد بن حسن عسکری 20 سال جیل میں رہ گئے، امام موسیٰ کاظم 7 سال جیل میں رہے، زہر دے کر کے جیل میں ہی مارا گیا، جیل سے جنازہ نکلا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے 300 کوڑے کھائے جس سے ریڑھ کی ہڈی جھک گئی، انہوں نے محبت مصطفیٰ میں یہ سب برداشت کیے۔ پھر آج ہم یہ کہتے ہیں مصلحت کا پردہ دیکھو، حکمت کی چادر میں چھپے رہو۔
میں پوچھتا ہوں, میں جو بات کہنے جا رہا تھا بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوئی. ایک سوال مجھے بتاؤ, آج مجھے بھی نصیحت کرو, میرے بھی بچے ہیں چھوٹے سے, میرا بھی گھر بار ہے, میرے بھی رشتہ دار, میری ماں ہے, بھائی بہن ہے, سب کو درد ہوتا ہے, لیکن جو لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ بچوں کا خیال کرو, گھر کا خیال رکھو, بیوی بچوں کا, ماں بہنوں کا خیال رکھو, ان کے آنکھوں سے دیکھو, میں پوچھتا ہوں وہ بدر میں جانے والے صحابہ کے کیا بچے نہیں تھے؟ احد میں میرے آقا کے ساتھ جانے والوں کی بہنیں نہیں تھی؟ ان کا خاندان نہیں تھا؟ سب کا خاندان تھا, بلکہ تھا تو ایسا تھا ایک جوان شہید ہو کر گر گیا احد کے میدان میں. مدینے کی خاتون دوڑتی ہوئی آئی حضور کی بارگاہ میں, کہا سنا ہے میرا جوان شہید ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو اس کی لاش دیکھوں, ایک بیٹا مرا ہے, آپ اجازت دیں تو میں اس کی لاش دیکھوں. کہا جا اجازت ہے. وہ آتی ہے تو جانتے ہو اس نوجوان کا جبہ اٹھا کر کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر پلٹاتی ہے لاش اور سجدے میں گر جاتی. دیکھنے والے صحابہ نے پوچھا مائی کیا کر رہی ہو شہید بچے کے ساتھ؟ سنو توجہ کے ساتھ جو کہتے ہیں, گھر بار بھی دیکھو. وہ خاتون کہتی ہے جب میرا لال نکل رہا تھا میں نے اسے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر حضور پر کوئی سختی آ جائے, جنگ بھاری پڑ جائے تو پیٹ پھیر کر بھاگنا مت, اگر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گا. ماں نے کہا تھا حضور کو چھوڑ کر کے جاتے ہوئے مارا گیا تو میں دودھ نہیں معاف کروں گی. اور پھر مجھے پتہ چلا احد کے میدان میں جنگ سخت ہو گئی تھی, لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے, کفار غالب آ گئے تھے, میرا دل ڈولنے لگا کہیں میرا بچہ بھاگا ہوا تو نہیں حضور کو چھوڑ کر. میں دوڑتی ہوئی آئی, راستے میں کسی نے کہا نہیں شہید ہو گیا ہے. پھر بے چینی بڑھی, بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا, بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا, میدان میں صرف مجھے یہی دیکھنا تھا کہ حضور کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا تھا. آ کر کے میں نے لاش کو پلٹ کر پہلے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اسی لیے دیکھا کہ پیچھے سے تیر تو نہیں لگے, اللہ کا شکر بجا لاتے میں سجدہ کر گئی, اس لیے کہ میرا بیٹا مرا ہے, سارے زخم سینے پر لے کر مرا ہے. یہ دو حلم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. لوگ یہ کہتے ہیں ہم مصلحتیں اور حکمتیں کیوں نہیں دیکھیں؟ ضرور اللہ نے فرمایا تدبیر کرو, لیکن جب میرے مصطفیٰ کی بات آئے تو صحابہ بھی تو آئیڈیل ہے. بتاؤ مجھے کہنے والوں میری زندگی کی کیا وقت, میں کون سا اہم آدمی ہوں جو بچ جاؤں تو لوگوں کا بھلا ہو. میں یہ کہتا ہوں 1000 درجے بہتر تھے رسول اللہ کے نواسے امام حسین, ان کا جینا پوری امت کے لیے کتنی بڑی نعمت, کتنا بڑا کمال تھا, مگر انہوں نے زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی, میرے مصطفیٰ کے دین بچانے کی کوشش. جب وقت پڑے نوجوانوں سمجھوتے میں نہ جاؤ, کل قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا. تم جس کے حسن کے دل دادا تھے, محلوں میں بیٹھ کر کے نعرے لگاتے تھے, آقا کی بارگاہ میں جب بھی مدینے جاتا ہوں تو رونا آتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ کہیں میں سلام کروں اور یہ نہ پوچھا جائے اس جگہ سے آ رہا ہے تو جہاں سے روز مجھے گالیاں دی جاتی. ڈر لگتا ہے آج, اسی لیے ہمارے جذبات بے قابو ہوتے, اس لیے ہم زیادہ بولتے ہیں, تلخ لہجے میں اسی لیے بولتے ہیں, سخت لہجے میں اسی لیے بولتے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے بعد شرم سے پانی پانی ہوتے, کیا کہیں. حقیقت بات ہے میرے عزیزوں, ہم نے کوئی دفاع نہیں کیا, کوئی مصیبتیں نہیں اٹھائی, بہت مٹھائیاں کھائی, بہت اچھے کھانے کھائے ہیں, اچھی جگہوں پر رہے ہیں. ان کے بعد پر جنہوں نے تکالیف اٹھائی وہ صحابہ کا معاملہ تھا, وہ صحابہ کا معاملہ تھا. ان کو قرآن نے یوں ہی نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک جنگ میں ہم ایسے گئے تھے حضور کے ساتھ کہ ہمارے پیروں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے, پیروں میں ہم نے کپڑے باندھے تھے, غزوہ ذات الرقاع اس کو کہا جاتا ہے, پیروں کے اندر پورے ناخن اکھڑ گئے تھے. اس وقت حضور نے پوچھا تھا جو جانا چاہے پیچھے جا سکتا. صحابہ نے جوش میں کہا تھا آقا آپ تو یہاں تک لائے, ملک یمن تک بھی آپ لے جائیں, ہم پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے, پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے. وہ صحابہ تھے جو میرے آقا کے لیے جیتے تھے, ان کا جینا مرنا سب کچھ رسول اللہ کے لیے تھا. اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ, ایک صحابی ان کے ہاتھ کی نس کٹ گئی اور خون بہتا ہوا حضور کے جسم پر آیا تھا.
हुजूर के जिस्म पर। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके हाथ पर हाथ रखकर पट्टी करने लगे, अरे दर्द के मारे तलवार का जख्म खाया हुआ आदमी बिलबिलाता है। वो मुस्कुरा रहे थे, जंगे खंदक में मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने देखा और कहा क्यों मुस्कुराते हो? कहा या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुलल, आपके होते हुए हर मुसीबत छोटी है, हर जख्म हल्का है। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, बस देर इस बात की है कि एक दिन वो आ जाए, मेरे आका बेहिजाब हो जाए, इस प्यासी उम्मत की बेताबी मिट जाएगी। यकीन जानो मेरे अजीजों, किसी और की तलब न रखो। आज के दिन तुम्हें उठाने वाला आपको ये आएगा नहीं। हो सकता है नोचने वालों की तादाद ज्यादा है, तुम्हारे जेबों पर नजर रखने वालों की तादाद ज्यादा है। यहाँ लूट खसोट की दुनिया चल रही है, हर कोई अपने अपने हलकों के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक बात याद रखो, छोड़ो ये सारे तमाशे, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ। इस बेताब उम्मत का, बेकरार उम्मत का इलाज इतना ही है, आका इन आवारा आंखों को एक बार दीदार अता कर दो, अपने हुस्न में मोह कर दो, ताकि अब आंखें बेकार न जाएं, हसीनाओं के चक्कर में हम गुमराह ना हो। फिर दुआ करते हुए जाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आका अभी वो उम्मी फिदा के या रसूल अल्लाह, तलब है तो सिर्फ एक ही तलब है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक ऐलान सुन लीजिए, बड़ी खुश कलकत्ता के लिए। एक मिनट भाईजान, आवाज जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला का, यहाँ तशरीफ़ लाए, इतनी अच्छी गुफ्तगू। 2 मिनट एक ऐलान है, हुजूर ताजुल शरिया ने जिन्हें अपनी खिलाफत से नवाजा है, जो लोग मुरीद होना चाहते हैं अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला से, वो यहाँ पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह दस्तार के फ़ौरन बाद हज़रत मुरीद करेंगे, और यहाँ पर पीर तरीक़त दस्तार बंदी के बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन हज़रत मुरीद करेंगे, आप मुरीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत मोहम्मद अरशद इब्ने मोहम्मद हबीब, मोहम्मद, बैठ जाइए, 5 मिनट बैठना है, 5 मिनट बस। मिराजुल से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम में पहले हाफिज़ मोहम्मद अरशद इब्ने मोहम्मद हबीब, मोहम्मद समीर इब्ने मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद तबरेज़ इब्ने मोहम्मद कमाल, मोहम्मद शहबाज इब्ने मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद आदिल हुसैन इब्ने मोहम्मद अय्यूब आलम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि पीर तरीक़त गुले गुल बने ख़याबान हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम रहमानी अज़हरी साहब क़िबला, बड़े मुनकसर मिजाज सूफ़ी पीर का नाम अल्लामा ग़ुलाम रहमानी अज़हरी साहब क़िबला है। दस्तार बंदी के बाद इंशाअल्लाह जिनको मुरीद होना है, याद रखिएगा सरकार ताजुल शरिया ने जिन्हें अपने दस्ते अक़दस से खिलाफत से नवाजा है, सरकार ताजुल शरिया के मुरीदों में, चहीते मुरीदों में जिनका नाम आता है, उस ज़ात का नाम अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला की ज़ात है। और एक ऐसा आशिक सादिक जिसने हमारे हौसलों की हिफाजत की है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और दूसरी के जो नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि आपकी सबसे अहम कड़ी इस वक्त इम्तिहान की है। जो जवान है हमारे भाई कमेटी के लोग रजाकार, वो यहाँ पर खड़े हो जाइएगा बड़े अदब के साथ। मैंने आपसे पहले कहा कि हजरत ने कहा बाबू कोई ऐसा दिन रहे कि जो उंगली में नाखून के निशान ना आते हो। आज कलकत्ता वालों दीदार कर लेना, सिर्फ किसी किस्म की कोई